تو حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا مطلب اور مفہوم بتانے سے پہلے ہم سبھی لوگ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبرہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، جسے ہم جمعہ کہتے ہیں، الوداع کہتے ہیں۔ الوداع کا مطلب یعنی رمضان کا مبارک مہینہ، یہ بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ ابھی خطبے میں الوداع والوداع یا شہر رمضان، اس کی فراق میں، اس کی جدائی میں جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے وہ بھی روتے ہیں، لیکن آپ روایتوں کو اٹھا کے دیکھیے، اللہ کی ہر مخلوق، ہر شے اپنی زبان حال، اپنی آنکھوں سے اشک بار ہوتی ہے۔ چرند پرند بھی روتے ہیں، کھیت کھلیان بھی روتے ہیں، ہری بھری جو گھاسیں ہیں وہ بھی زار و قطار روتی ہیں، یہاں تک کہ جو اللہ کی نوری مخلوق ہے وہ بھی آج اس دن روتی ہے، چونکہ اب رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ اور جو اہل اللہ ہیں، جو متقی پرہیزگار ہیں، جن کی اس مبارک شب میں کوئی ایسی شب نہیں گزری، کوئی ایسی رات جس رات میں انہوں نے عبادت نہ کی ہو، رب کی بارگاہ میں رویا نہ ہو، وہ مخلوق نیکوکار لوگ بھی آج کے دن اور آخر تک زار و قطار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یوں تو اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے بندوں کی باتیں ہر وقت سنتا ہے، لیکن یہ مبارک اور بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت جل مجدہ خاص تجلی فرماتا ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس مبارک مہینے کا ادب نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، سب کچھ ہونے کے بعد بھی، طاقت و توانائی ہونے کے بعد بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم، ایک روزہ چھوڑنے کا حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑ دیا تو رمضان کے بعد ساری زندگی روزہ رکھ کے اس کی پورتی لانا چاہے تو لا نہیں سکتا، اس کا بدلہ دینا چاہے کہ میں پوری زندگی بھر، یعنی مرتے دم تک اس روزے کا اجر پالوں، پوری زندگی روزہ رکھے، تب بھی وہ اجر، وہ ثواب نہیں پا سکتا جو اللہ اپنے بندے کو روزے کی اس مبارک مہینے میں ایک روزہ رکھنے کا اجر دیتا ہے۔ آپ ذرا ثواب دیکھیے، لیکن پھر بھی لوگ روزے سے غافل ہیں، نمازوں سے غافل ہیں، دعاؤں سے غافل ہیں۔ ابھی 27ویں شب تھی، اس میں چند ہی حضرات ہوں گے جنہوں نے شب بیداری کی، یہ تو سارے لوگ غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ یہ مبارک رات ابھی 29 کی رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے، جاگنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے۔ ہمیں آپ کو چاہیے کہ اس مبارک شب میں جاگ کر اللہ کو راضی کریں۔ تو اللہ رب العزت قرآن مقدسہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ آخر کیوں؟ تم پر بھی فرض ہوئے، تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی فرض ہوئے، اس کا ریزن کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟
مقصد یہ ہے اپنے بندے کو متقی اور پرہیزگار بنانا، نیک بنانا، صالح بنانا، گناہوں سے بچتا رہے، رب کی عبادت کرتا رہے اور اپنی جبینوں کو سجدوں سے روشن و منور کرے۔ جب جائے گا انشاءاللہ دنیا سے تو قبر بھی اس کی حفاظت کرے گی، حشر بھی اس کا حفاظت کرے گا۔ تو حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی جب پہلی شب آتی ہے، جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے بندوں پر نظر کرم فرماتا ہے، محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، پیار کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، جیسا ایک باپ اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت اس مبارک شب میں ہر دن کوئی ایسا لمحہ نہیں جو اپنے بندوں کو محبت کی نگاہوں سے نہ دیکھتا ہو۔ اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ جس بندے یا بندی یا جس مخلوق پر نظر کرم ڈالے، محبت کی نگاہوں سے دیکھے، پھر قیامت کے دن اسے عذاب نہیں دے گا، اور ہر دن 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے، جب 29ویں شب آتی ہے، یعنی چاند رات جب 29ویں شب آتی ہے تو جتنے بھی آزاد کیے ان کا مجموعہ کر کے، برابر کر کے، اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے گناہ گاروں کو آزاد فرما دیتا ہے۔ اور جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے خوشیاں مناتے ہیں، جھومتے ہیں، جشن مناتے ہیں، عید مناتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کے جشن کو دیکھ کے، ان کو خوش اور خرم دیکھ کے ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں ان بندوں نے پورا کام کیا، پورے رمضان روزے رکھے، گناہوں سے دور رہے، جو چیزیں میں نے ان کے لیے مباح کی تھیں انہوں نے وہ بھی اپنے اوپر رمضان کے مبارک اور بابرکت مہینے میں حرام کر لی۔ کھانا کیا حرام ہے؟ نہیں، جائز ہے۔ اپنی سگی بیوی دن کی سمت میں چھو نہیں سکتا، محبت کی نگاہوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ کہیں شہوت غالب آ گئی اور ہم جو ہے اپنی بیوی سے ملاقات کر بیٹھے ہیں، روزے کا ثواب کھو دیں، پھر اس کا جو ہے کفارہ بھی بڑا تگڑا ہے، بہترین لذیذ کھانا ہے۔ پھر اگر وضو بنانے کے لیے جاتا ہے، نماز کے لیے وضو بناتا ہے، تو اگر تھوڑا سا قطرہ اگر زبان پر رہ جائے تو بار بار تھوکتا ہے۔ آخر کیوں؟ کہ کہیں میرا روزہ خراب نہ ہو جائے۔ اچھا، خراب ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ مطلب خرابی تو ہو جائے گا۔ جیسے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، ہم کسی کا مال چھین لیتے ہیں، اس وقت ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہم کسی کا ناحق مال دبا لیتے ہیں، اس وقت ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن روزے کی حالت میں ہمیں سب یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہماری نگاہوں میں، ہمارے دل میں یہ تصور ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہی تصور ہر کام میں ہو جائے تو انشاءاللہ پھر انسان تمام بلاؤں اور بیماری سے دور رہے گا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر ہے، دوسرے جو انسان نیک کام کرتے ہیں ان کا بدلہ ان کو دیا جاتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ خود اس کو بندے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اب جب خود رب حاصل ہو گیا تو پھر کوئی چیز رہی جو اس کو ملے نا؟ تو روزے کی حالت میں پانی جیسی لذیذ چیز، ٹھنڈا مشروب چیز اس کو بار بار تھوکتا ہے۔ کیوں؟ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسا بابرکت روزہ ہے، اس میں کوئی ریا نہیں، کوئی دکھاوا نہیں۔ اور چھوٹا بچہ بھی اگر ہے، اس سے بھی کہا جائے کہ ایک آڑ میں لے کر کے جایا جائے اور اس نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور اس سے کہا جائے بیٹا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آپ افطار کر لو، وہ بچہ بھی منع کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بچپن کا زمانہ ہے، اعلیٰ حضرت کے والد صاحب ان کے یہاں روزے رمضان کے مبارک مہینے میں وہ فرینی بولتے ہیں دودھ کی، تو وہ تیار کی گئی۔ تو 12 ساڑھے 12 2 بجے بھوک سے نڈھال ہو گئے، چہرہ تھوڑا سا زرد ہو گیا اور کافی حالت خراب ہو گئی۔
تو ان کے والد بزرگ بار روم کے اندر لے کر کے گئے اور کہا کہ بیٹا بچوں کے روزے جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، بہرحال یہاں آپ کھا لیجئے، یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت چھوٹی سی عمر میں کہتے ہیں ابا جان جس کے حکم سے روزہ رکھا ہے کہ اب وہ ان پردوں میں نہیں دیکھ رہا ہے، جن کے حکم سے، جس کے حکم سے روزہ رکھا ہے، تو بندہ مومن کا یہ تصور رہتا ہے کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے اس کی نگاہوں کے سامنے اللہ رب العزت رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اسی لیے وہ مباح چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ اب جب مباح چیزیں پانی ہے، کھانا ہے، پھل ہیں، فروٹ ہیں، بہترین مشروب چیزیں ہیں، جب یہ اس نے اپنے اوپر حرام کر لی، پھر روزے کے عالم میں جو اشد حرام چیزیں ہیں، گناہ ہے، جھوٹ ہے، تو بدرجہ اولا روزے کی حالت میں اس سے بچ جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک بندہ روزے کی حالت میں ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس مبارک مہینے میں اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، ایک روایت میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، ایک روایت میں رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، ایک روایت میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے تو شیاطین، سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے اب ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، یعنی جب جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو کوئی دروازہ اب پورے مہینے بند نہیں کیا جاتا۔ اگر اس مبارک مہینے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے، قبر میں اس سے سوال بھی نہیں ہوں گے۔ دعا یہ کرنا چاہیے یا اللہ ہمیں رمضان کے مبارک اور بابرکت مہینے میں موت عطا فرمائے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، اس کے بعد میں تو شاہجہاں میں جانا ہی ہے انشاءاللہ۔ ارے گھبرا کیوں رہے؟ گھبرا رہے، انشاءاللہ جانا ہی ہے۔ تو آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، وہی جس نے زندگی اپنی سنوار لی۔ پھر اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو پھر بند نہیں ہوتے، اور جب جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو کھولے نہیں جاتے۔ تو جب کھولے نہیں جاتے، اب اگر کسی مومن کا، مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو پھر جنت میں نہیں جائے گا، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس مبارک مہینے کی شب شروع ہوتے ہی اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، پھر ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولتا نہیں ہے۔ جب جہنم کے دروازے بند ہو گئے، انتقال کے بعد سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جاتا، اس سے سوال بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایسا بابرکت مبارک مہینہ ہے، تبھی تو چرند پرند، کھیت کھلیان، اللہ کی ہر شے، ہر مخلوق دعائیں کرتی ہے اس مبارک مہینے میں اور روتی ہے جب یہ مبارک مہینہ ہم سے جدا ہوتا ہے۔ روزے کے ادب کے متعلق یہ رمضان کا مبارک مہینہ جدا ہونے والا ہے، ہم سے جا رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے افطار کرایا مسجد کے اندر یا اپنے گھروں میں، چند لوگوں کو بلا کر کے؟ کتنے لوگ ثواب کی اہمیت نہیں سمجھتے، ذرا ثواب کا اجر دیکھیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس عصمت والا، برکت والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر آن اللہ کی رحمتیں اس میں چھماچھم برستی ہیں، اور اس میں ایک مبارک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل، اور وہ 27ویں شب ہے جو آپ ہو چکے ہیں، جو آپ نے شب بیداری نہیں کی۔ پھر اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اس کے روزے بھی فرض ہیں، اور اس کی راتوں میں قیام کرنا، تراویح پڑھنا۔ لوگ قرآن ختم ہوا بھاگ گئے، تراویح چھوڑ دی۔ ہر سنت ہے، سنت موقدہ ہے، اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جس مبارک مہینے میں کوئی نفل ادا کرے تو اس کو فرض کا ثواب دیتا ہے، اور جو فرض ادا کرے اللہ اس کو 70 فرض۔ اور یہ مہینہ مباسات کا ہے، غمخواری کا ہے، یعنی اس مبارک مہینے میں مدد کرنے کا مہینہ ہے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو جا کر ان کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا دکھ بانٹنے، سکھ بانٹنے کا مبارک مہینہ ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، لیکن لوگ نہیں کرتے۔ جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا نہیں کر رہے، تو کہاں سے مدد کریں گے؟ چند فقیر آئے دروازے پر، 100 نوٹ دے دیے، 500 یا 1000 یا 2000، سوچتے ہیں اپنی زکوٰۃ ادا ہو گئی، نہیں۔ قیامت کے دن وہ ادا بھی نہیں ہوگی
اور قیامت کے دن آپ کے منہ پر وہ چند سکے مار دیے جائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ فقیر اور مسکین ہرگز ننگے اور بھوکے نہ ہوتے مگر مالداروں کے ہاتھوں، ہرگز تکلیف نہ اٹھاتے مگر مالداروں کے ہاتھوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سن لو، ایسے مالداروں سے اللہ سخت حساب لے گا، قیامت کے دن ان کو جہنم کی وادی میں ڈال دے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مالداروں کے ہاتھوں نہیں، محتاجوں کے ہاتھوں مالداروں کی ہلاکت اور تباہ و بربادی ہوگی۔ محتاجوں کے ہاتھوں، وہ محتاج کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جل مصروف کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا جو تو نے میرا حق ان مالداروں پر رکھا تھا، انہوں نے ظلم نہیں دیا، یہ جانتے تھے ہم غریب تھے، ہم مسکین تھے، ہم بھوکوں مر رہے تھے، انہیں معلوم تھا میرا ان پر حق تھا، انہوں نے ظلم نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ جس سے پاک کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، عرش اور اس کی ارتفاع کی قسم، بلندی کی قسم، میں تمہیں اپنا قرب خاص عطا فرماؤں گا، اور میں اس دن قیامت کے دن ان کو اپنے قرب خاص سے دور رکھوں گا۔ یہ وہ دن ہوگا جس کی ایک دن کی مقدار ہوگی 50,000 سال کی۔ اللہ اکبر۔ سورج سبا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، تانبے کی زمین ہوگی، اور اس قدر تپش ہوگی کہ بھیجے کھول رہے ہوں گے، بعض وہ ہوں گے جو پسینے میں ڈبکی مار رہے ہوں گے، بعض وہ ہوں گے جن کے منہ پر آگ کی لگام ہوگی۔ اس عالم میں اللہ رب العزت اس بندے خدا کو جس نے مسلمان کا حق ادا نہیں کیا تو اس کا تو برا حال ہوگا ہی، لیکن جو غریب تھا، مسکین تھا، اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو کر کے اپنی زندگی گزارتا رہا، اللہ اس دن اس کو اپنا عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر، تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جاتے ہیں۔ آگے حدیث کا وہ جملہ عرض کر رہا تھا میں کہ یہ مبارک مہینہ غریبوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مبارک مہینے میں کسی روزدار کو افطار کرائے، اجر دیکھے کتنا ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتی ہے، اور اس شخص کو جس نے روزہ افطار کرایا اس کو ایسا ہی ثواب دیتا ہے جیسا کہ روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اجر دیکھیے، ثواب دیکھیے، گناہوں کی مغفرت، جہنم کی وادیوں سے اس کی گردن آزاد، اور ویسا ہی ثواب۔ لیکن پھر بھی اس مبارک مہینے میں اللہ نے بے شمار دولتیں دی ہیں، پھر بھی لوگ روزہ افطار نہیں کراتے۔ ارے ہم یہ نہیں کہتے آپ مسجد میں افطار کراؤ، اپنے چند پڑوسی کو اپنے گھر پہ محبت کے دائرے میں بلا کر کے 5 آدمی کو روزہ افطار کراؤ۔ یہ جو ثواب عظیم ہے اس کو مت کھو، اس لیے کہ چھوٹی سی نیکی کو کبھی چھوٹی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب آپ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو آپ بڑی نیکی سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آخرت کا مرحلہ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے، آخرت کا مرحلہ ہمارا قبر ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مبارک مہینے کے بھی چند دن ہیں، آپ دل میں یہ عہد کیجیے، اس لیے کہ مبارک مہینہ ہے۔ الحدیث پاک کے اندر اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، جس نے اس مبارک مہینے میں کسی روزدار کو افطار کرا دیا، صرف پانی پلا دیا، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کی پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ایک بوتل پانی بھیجنے سے یار اتنا بڑا اجر، آپ گناہوں سے پاک ہو گئے، آپ مسجد اپنے محلے کی مسجد میں ایک بوتل پانی بھیج دیجیے، اجر دیکھیے۔ وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ صحابہ نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ یہ حکم گھر پر ہے یا سفر میں ہے یا وہاں جہاں پانی ملتا نہ ہو، مول ملتا ہو؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ حکم عام ہے، اگر تم نہر فرات کے سامنے، چشموں کے سامنے اگر کسی روزدار کو پانی پلاؤ گے
تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا ہی ثواب عطا فرمائے گا جیسا کہ روزہ رکھنے والے کو، اور تم ایسے گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اجر دیکھیے، لیکن لوگ توجہ نہیں دیتے۔ اور پھر سلمان فارسی صحابی رسول اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ، اجر جب اتنا ہے تو روزہ افطار کرانے والے کا معاملہ بھی زیادہ ہوگا، زیادہ اہتمام کرنا ہوگا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے صحابی رسول، یہ نہ دیکھو، اپنے ذہن میں یہ تصور نہ کرو کہ ہمارے پاس زیادہ مال ہوگا، ہم زیادہ اہتمام کریں گے تب اللہ اجر دے گا۔ اللہ تو بہت کریم ہے، اللہ تو بہانے تلاش کرتا ہے۔ اگر تم نے کسی روزدار کو ایک گھونٹ پانی سے افطار کرا دیا، اے اجر دیکھو، اللہ ویسا ہی ثواب دے گا جیسا کہ روزہ رکھنے والے کو ثواب دے گا۔ پانی نہیں، کھجور سے افطار کرا دیا، یا ایک گھونٹ دودھ سے افطار کرا دیا، اور اس مبارک مہینے میں جو بھر پیٹ کھانا کھلائے گا، اوہ اجر دیکھیے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، اس دن جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، میں نہیں جانتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ جب انبیاء علیہ السلام اپنی امت سے کہیں گے کہ میرے پاس کوئی ایسا سرمایہ نہیں ہے، جاؤ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اس دن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کو میرے حوض کوثر سے اللہ ٹھنڈا جام اس کو پلائے گا جس نے کسی روزدار کو بھر پیٹ کھانا کھلایا۔ اجر دیکھیے کتنا بڑا ہے۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنی پریشانی کے عالم میں ہوگا، ہر شخص اپنی گناہوں کی وجہ سے پسینے اور بدبو میں ڈوب رہا ہوگا۔ اس دن اگر حضور کے ہاتھوں سے جامع کوثر مل جائے تو کتنا سستا سودا ہے۔ آج اگر یہاں تم نے کسی غریب کی مدد کر دی، کسی غریب بچے کی شادی میں حصہ لے لیا، کسی کو روزہ افطار کرا دیا، اسے بھر پیٹ کھانا کھلا دیا، اجر دیکھ رہے کتنا ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میں اس کو اپنے ہاتھ سے جامع کوثر پلاؤں گا، ایسا پلاؤں گا جب لوگ العطش العطش کہہ رہے ہوں گے، ایسا جام پلاؤں گا تو کبھی پھر وہ پیاسا نہیں ہوگا، جا کے ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے۔ اجر دیکھیے کتنا بڑا ہے۔ اور اس مبارک مہینے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قرآن اور روزہ دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ قرآن کہے گا، مولا یہ راتوں میں اٹھ اٹھ کے مجھے پڑھتا تھا، تیرے مقدس کلام کی تلاوت کرتا تھا، کبھی تراویح کی شکل میں، کبھی نفل نماز کی شکل میں، کبھی تہجد کی شکل میں، مولا کریم نماز میں قرآن پڑھتا تھا۔ قرآن کہے گا رب کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ اٹھ اٹھ کر تیرا نام لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن جب یہ شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا، کہے گا اے قرآن بتا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ قرآن کہے گا، مولا تیرے ناموں سے، تیرے رحمت کے ناموں سے مجھے پکارتا تھا اور تیرے اس مقدس کلام کو مجھ کو پڑھتا تھا، مولا میں یہ چاہتا ہوں اس کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ قرآن بندے کی بخشش فرمائے گا۔ روزہ بھی جھگڑا کرے گا، روزہ بھی سوال کرے گا، مولا دن کی سمت میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا، جو تو نے چیزیں ان کے اوپر حلال کی تھی وہ بھی حرام کر لی، اور جو اشد حرام تھی وہ تو حرام کر ہی لی، لیکن جو گواہ چیزیں تھی وہ بھی نہیں کھاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، روزے بتا اس کو کیا اجر دیا جائے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، روزہ کہے گا مولا اس کی شفاعت کر دے، تو اللہ رب العزت اس کی شفاعت کرے گا، بروز قیامت اس کی سفارش سے اس بندے کی شفاعت کرے گا۔ کتنا سستا اجر ہے۔ لوگ روزے کا ادب نہیں کرتے، یار روزہ نہیں رکھتے، ادب تو سیکھ لو یار۔ لوگ روڈوں پر چل کے پان کی پچکاری دور سے مار دیتے ہیں، ہوٹلوں پر چائے پینے۔ اللہ کے بندو، رمضان کے مبارک مہینے کا جہاں اجر اتنا ہے، وہاں اگر بے ادبی کرو گے تو پھر گناہ کتنا ہوگا۔ عورتیں کھڑی کھڑی چاٹ پکوڑا کھا رہی ہیں، شرم نہیں آتی ہے رمضان کے مبارک اور بابرکت مہینے میں۔ سنو، بخارا کے اندر ایک مجوسی تھا، اللہ اکبر، جو رمضان کے مبارک مہینے کا ادب کرتا تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں
ادب کرتا تھا۔ آج کی ماں کہہ دیتی بچہ کھا لو کوئی بات نہیں، روزے ایسے ہوتے ہیں، ماں حکم دے دیتی ہے۔ جو 10 سال کا، 15 سال کا، 18 سال کا بچہ ہے، ہٹا کٹا نوجوان ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھا۔ لیکن مجوسی کا بیٹا، مجوسی انسان جو آگ کی پوجا کرنے والا ہے، اللہ اکبر، رمضان کے مبارک مہینے کا ادب اس کے دل میں اتنا تھا کہ کبھی کسی مسلمان کے سامنے کوئی چیز نہیں کھاتا، پوری زندگی بھر رمضان کے مبارک مہینے کا ادب کیا۔ ایک دن بیٹے کو لیتا ہے ساتھ میں، کہتا ہے چلو بیٹا رمضان کے مبارک مہینے میں مسلمانوں کی مارکیٹ میں چلتے ہیں، کچھ خرید کے لاتے ہیں۔ جب یہ مجوسی جاتا ہے، جانے کے بعد کچھ سامان خریدتا ہے، ادھر اس کا بیٹا کوئی چیز کھانے کی لے کر کے اور سب کے سامنے کھڑے ہو کے کھانے لگتا ہے۔ جب یہ منظر دیکھتا ہے، مجوسی مارتا ہے زور سے اس کے تھپڑ اور کہتا ہے خبردار، تم نے اگر یہ رمضان اور مبارک مہینے کی بے ادبی کی اور تم نے مسلمانوں کے سامنے کھایا اور پیا، خبردار ایسی تم نے جرأت کی۔ تو کہا ابا جان آپ بھی تو یہی عمل کرتے ہیں۔ تو کہا میں یہ عمل کرتا ضرور ہوں لیکن مسلمانوں کے سامنے نہیں کرتا ہوں، بلکہ آڑ میں کرتا ہوں یا گھر پہ کھاتا ہوں۔ تو نے مسلمانوں کے روزداروں کے سامنے افطار کیا، اللہ اکبر، دنیا نے یہ عمل دیکھا اس کا اور ہمیشہ اس نے ادب کیا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو کسی اول اللہ نے، اللہ کی مقدس ولی نے اس کو جنت کے باغ و بہار میں دیکھا تو سوال کیا تو مجوسی تھا، مسلمان تو تھا نہیں، لیکن یہ اجر کیسے ملا؟ تو وہ بندے خدا کہتا ہے، وہ مجوسی کہتا ہے ایک اجر نے مجھے، ایک تعظیم میں اللہ کی محبوب جنت ملا دی، اللہ کی پیاری جنت سے مجھے بہترین محل عطا فرمایا۔ وہ ایک ادب یہ تھا کہ جب یہ رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو میں اس کا ادب کرتا۔ اسی ادب کی برکت ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے مجھے اسلام کی محبت، اسلام کی دعوت دی اور میں مذہب اسلام میں داخل ہو گیا اور اللہ رب العزت جل مجدہ نے مجھے روزے کی برکت سے جنتی بنا دیا اور جہنم کی وادیوں سے نکال کر جنت کے محلوں میں بھیج دیا۔ تو بتائیے ایک مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا اس مبارک مہینے کی برکت اور رحمت سے بخش دیا جائے گا تو مسلمان کیسے نہیں؟ پھر مسلمان ہو کر کے اگر روزے کی بے ادبی کرے تو پھر کیا ہوگا؟ شہر بخارا میں حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی رسول ربیعہ، دیکھیے کیا کچھ نہیں مل جاتا ہے، حضور کی محبت، حضور کی سینے میں الفت کہاں تک انسان کو لے جاتی ہے۔ ایک صحابی رسول ہے ربیعہ بن کعب اسلمی، ایک دن حضور کو وضو کے لیے پانی لے کر کے آئے تو حضور نے وضو بنایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور وضو بنانے کے بعد دریا رحمت جوش میں آیا اور کہا اے ربیعہ بن اسلمی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو انسان 3 دن بھوکے رہ کر کے پیٹ سے پتھر باندھے ہو پھر وہ یہ سوال کرے، آج کا کوئی منافق ہوتا آپ کے پاس کیا، یہ کہتا آپ کے پاس ہے کیا جو دیں گے آپ؟ ارے بھائی بظاہر کوئی بہترین عمدہ لباس نہیں، 3 دن بھوکے رہ کر کے خندقیں کھودنا، اور اس عالم میں اگر کوئی شخص کہے جو انسان بھوکا ہو اور پھر کہے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو، تو عجیب بات ہے۔ لیکن وہ صحابی رسول تھا، وہ جانتا تھا مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ وہ صحابی رسول تھا، وہ جانتا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو 3 دن نہ گزر پائیں کہ میں وہ سارا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں، غریبوں مسکینوں یتیموں کی مدد کر دوں، ہاں وہ جن کا میرے اوپر قرض ہے تو کچھ بچا دوں تاکہ ان کا قرض بھی پڑ جائے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ احد پہاڑ کے برابر سونا حضور کی بارگاہ میں تھا، اور بعد کے سائنسدانوں وہاں سرچ کیا کہ وہاں کی گورنمنٹ نے پھر روک لیا کہ وہاں سونے کے پہاڑ مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر نکلے۔ تو بظاہر حضور کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر حضور کہتے ہیں اگر میں اے عائشہ
اگر میں پہاڑوں کو حکم دوں تو وہ سونا بن کر میرے قدموں سے لپٹ جائیں گے۔ تو کہا کیا مانگتے ہو، مانگو۔ تو وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، یا رسول اللہ جس جنت میں آپ رہیں گے اس جنت میں رہنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ جس طرح سے آپ کی دنیا میں خدمت کرتا رہا اسی طرح سے جنت میں بھی آپ کا خادم ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چاہتے تو یہ کہہ دیتے جیسے کہ آج کا منافق مسلمان کہہ دیتا ہے وہ تو اپنے ماں باپ کی بخشش نہیں کر پائیں گے تو ہماری بخشش کہاں سے کر پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہتا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ حضور یہ بھی کہتے سکتے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں تو جنت المأویٰ عطا کی گئی، ہمیں تو جنت الفردوس عطا گئی، وہاں تو نبیوں کا مقام ہوگا، تم تو غلام ہو، تم تو خادم ہو، تمہیں یہ مقام کیسے مل سکتا ہے؟ لیکن نہیں، میرے مصطفیٰ کریم ادنے سے ادنا اپنے امتی سے اتنا پیار کرتے ہیں، اپنے غلاموں سے اتنی محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں ربیہ سنو جس جنت میں میں رہوں گا وہیں اسی جنت میں تم بھی رہو گے، اور اس کے علاوہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ اللہ اکبر۔ دریا رحمت جوش میں آتا ہے، دیکھیے اجر، دیکھیے محبت، دیکھیے حضور کی۔ کہتے اور مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ بس اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم یہ چاہتے ہیں جنت ہو اور جنت میں ہم ہوں اور ہم خادم کی حیثیت سے آپ کی خدمت کر رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کثرت سے سجدہ کرو اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت اور نماز کی کثرت کیا کرو، نماز کی پابندی کیا کرو، انشاءاللہ اسی جنت میں رہو گے جس جنت میں میں رہوں گا۔ یہ میرے حضور کی شان ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے امتی کو بھی تسلی دیتے ہیں کہ یہ نہیں کہ میں نبی ہو کر کہ میں اعلیٰ مقام پر رہوں اور تمہیں چھوٹے درجے دوں، نہیں تمہیں بھی وہی مقام ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ اپنی رحمت کاملہ سے تمہیں بھی بہترین محل عطا فرمائے گا۔ آج بھی انسان گناہوں سے بچتا رہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو انسان چاہتا ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے، عذاب نار سے محفوظ رہے، قبر کی جو ہے ہولناکیوں سے محفوظ رہے، اسے چاہیے کہ وہ 5 چیزوں پر پابندی سے جو ہے عمل کرتا رہے۔ ایک تو یہ ہے وہ کثرت سے نماز کی پابندی کرے، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس لیے کہ قرآن جو ہے اللہ رب العزت سے جو ہے بندے کے لیے جنت دلوائے گا، اور قرآن ایسی بابرکت شے ہے ایک اگر حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں، اگر ایک پارہ پڑھیں گے تو کروڑوں نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ یہ نور بخشے گا اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور قبر کے اندر بھی یہ قرآن پاک نور بخشے گا۔ لوگ اس مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، کریں گے کہاں سے؟ قرآن آتا ہی نہیں ہے، اور آئے گا کہاں سے؟ پڑھے ہی نہیں ہے، اور پڑھیں گے کیوں؟ چونکہ کام نے اتنا مصروف کر دیا ہے، اور کام نے مصروف کیوں کر دیا؟ ارے یہ کام وہ کام، یہ حاجت ہے وہ حاجت ہے، پوری زندگی بھر یہی کرتے رہتے، خود بھی مر کے چلے گئے، نہ بچے نہ اولاد کو کبھی قرآن پاک کی توفیق کوئی نہ پڑھایا نہ پڑھا۔ تو جو انسان قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا اور کثرت سے تسبیح و تحلیل، اور حضور نے ارشاد فرمایا جو صدقہ کرتا رہے گا، وقت پر زکوٰۃ نکالتا رہے گا، وہ انسان قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جو صاحب نصاب ہیں، جو مالک نصاب ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ مکمل زکوٰۃ ادا کر دیں تاکہ جو غریب مسکین ہیں وہ اپنے وقت پر کپڑے یا جو کھانے پینے کا سامان لے آئیں، اس لیے کہ اللہ نے وہ آپ پر غریبوں کا حق رکھا ہے، اور آپ نہیں دیں گے جس کے پاس 1.5 تولہ سونا، 12.5 تولہ چاندی، یا اس کی قیمت کے برابر دکان میں مال لگا ہوا ہے یا مارکیٹ میں مال پھیلا ہوا ہے اس کی قیمت کے برابر، تو اس کو چاہیے کہ وہ رقم نکال کر کے حساب کر کے مکمل زکوٰۃ ادا کر دیں، نہیں تو اس کا دردناک عذاب سہنا پڑے گا۔ اور آخرت کا عذاب بہت سخت عذاب ہے، زہریلے سام مسلط کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول حق ہے، قول سرکار کا کبھی باطل نہیں ہو سکتا، اس لیے جس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ نکال دے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، دیکھیے روزے کی حالت میں اللہ کے محبوب اختیار، دیکھیے ایک اختیار ثابت کرنا چاہتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کر لے تو اس کا حکم کیا ہے شریعت کا؟ مسلسل 60 روزے رکھے گا، یہ غلام کو آزاد کرے گا، اب غلام تو پائے نہیں جاتے، 60 روزے
یا بھرپیٹ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، روزے کا کفارہ ہے۔ روزہ توڑ دیا یا بیوی سے جمع کر لیا۔ اب ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ و برباد ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا، سرکار بیٹھے ہوئے، صحابہ بیٹھو، کیا ہو گیا، کیوں ہلاک ہو گیا، کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ اللہ اکبر، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ صحابہ جانتے تھے اس کا کفارہ کیا ہے، لیکن دیکھیے اختیار، دیکھیے کرم، دیکھیے حضور کا، نوازشیں دیکھیے۔ تو سرکار نے فرمایا غلام ہے آزاد کر دو، کفارہ ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ غلام بھی نہیں رکھتا۔ تو اچھا 60 روزے مسلسل رکھ سکتے ہو، 60 روزے رکھ لو۔ اب غربت کا عالم، مزدوری کرنے والا صحابی رسول، وہ کیسے ہمہ کاری کر کے میں 60 روزے رکھوں گا؟ کہا یا رسول اللہ 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہو، 2 وقت بھرپیٹ کھانا۔ اب سوچنے لگے اتنا تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، کہاں سے کھلائیں گے؟ کہا یا رسول اللہ یہ بھی نہیں کر سکتا۔ سرکار نے سر نیچے کر دیا، اور ایک کیفیت طاری ہے، سارے صحابہ کا سر جھکا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں تھوڑی دیر بعد میں کیا دیکھتے ہیں، ایک صحابی رسول ہدیے کے طور پر ایک کھجور کا بڑا ٹوکرا لے کر کے آتے ہیں۔ تو جب وہ ٹوکرا ہدیہ پیش کرتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں من سائل، سائل کہاں ہے؟ تو وہ لبیک کہتے ہیں، یا رسول اللہ لبیک حاضر ہوں۔ آتے ہیں، جاؤ یہ کھجوریں غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا یا رسول اللہ اس مدینہ منورہ میں، اس جھرمٹ کے درمیان میں مجھ سے بھی زیادہ کوئی غریب ہے، مجھ سے بھی زیادہ کوئی فقیر یتیم مسکین ہے؟ یا رسول اللہ اس پورے مدینہ میں سب سے زیادہ غربت میرے ہی گھر میں ہے۔ اللہ کے محبوب اتنا مسکرائے کہ آپ کی مبارک داڑھیں دکھنے لگیں، اور سرکار نے کہا جاؤ اپنے ہی بچوں کو کھلا دیں۔ اللہ اکبر۔ اختیار رسول دیکھیے، پاور دیکھیے سرکار کا، اللہ نے کتنی عظمتوں سے نوازا اپنے حبیب کو۔ ارے اللہ نے ایسا حبیب عطا فرمایا جو تمام حبیبوں کا حبیب ہو، ایسا محبوب عطا فرمایا جو تمام محبوبوں کا محبوب ہو، ایسا خلیل عطا فرمایا جو تمام خلیلوں کا خلیل ہو۔ اللہ اکبر۔ کل قیامت کے دن ہر نبی اذهبوا الی غیری کہے گا، لیکن ایک ایسا مجھے نبی عطا فرمایا میرے مولا نے کہ وہ نبی کہے گا اذهبوا نہیں، بلکہ کہے گا آؤ آؤ میں تمہاری شفاعت کروں گا، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ایسا حبیب ہم سب کو عطا فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ چھوٹا بچہ بھی کہتا سلام مت پڑھا کرو، میرے یہاں اپنے بھائی اپنے بچے کو بتائیں گے جبھی تو وہ نبی سے محبت کرے گا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس دولت بے شمار ہے لیکن حج نہیں کرنے جاتے؟ کیوں نہیں کرنے جاتے؟ نبی سے محبت نہیں ہے۔ یہاں رمضان کا مبارک مہینہ روزہ رکھیں گے 1 روزے کا ثواب، لیکن اگر اللہ آپ کو توفیق دے رمضان کا مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ رمضان کا ذرا مکہ میں گزار کے دیکھیے، اللہ اکبر، اجر دیکھیے کتنا بڑا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کا مبارک مہینہ مکہ میں پایا، روزہ رکھا اور دن میں نمازیں پڑھی اور رات میں کچھ مؤثر وقت آیا اس نے نفل نماز پڑھی، اجر دیکھ رہے کتنا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرماتے دوسرے جگہ کے مقابل اس کو اللہ مکہ میں 1 لاکھ روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمایا۔ 1 لاکھ، 1 روزے کا ثواب 1 لاکھ، 1 روزہ رکھو 1 لاکھ روزے رکھنے کا ثواب۔ کتنے ہیں ایسے جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہوئے رمضان کے مبارک مہینے میں جا کے مدینہ منورہ میں عمرہ کرتے ہیں اور روزے کا عظیم ثواب پاتے ہیں۔ لیکن یہ ہم نے آپ سے کہا کہ کبھی بھی انسان کو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھے بلکہ بڑا سمجھے، اس لیے کہ ہماری آپ کی زندگی صرف 3 سانس کی ہے۔ کچھ لوگ کا یہ تصور ہے کہ ارے ابھی بوڑھے ہوں گے بچوں کی شادی کر لیں گے، کچھ لوگوں کا نظر یہ ہے کہ جب کاروبار اچھا ہوگا تو بچوں کی شادی کریں گے تب جائیں گے۔ نہیں، موت کا وقت کسی نے نہیں جانا، موت کب آ جائے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انسان صرف 3 دن کا ہے، ایک دن وہ جو گزر چکا ہے، جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، اور ایک دن وہ ہے جو آنے والا ہے، اب کل کا دن میں دیکھوں گا یہ آپ کوئی کہہ سکتے ہو، اور ایک دن وہ ہے جس میں انسان زندگی گزار رہا ہے۔ تو انسان گویا کہ ایک دن کا مالک ہے،
پھر اور مزید مطالعہ کر کے کہتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں قرآن و حدیث کی، اللہ کے مقدس کلام کی، کہتے ہیں نہیں دنیا صرف 1 گھنٹے کی ہے، 1 گھنٹہ وہ جو جا چکا، 1 گھنٹہ وہ جو آنے والا ہے، اور جو آنے والا ہے اس کی خبر نہیں کہ وہ پائے گا بھی کہ نہیں پائے گا، اور 1 گھنٹہ وہ ہے جس میں انسان زندگی گزار رہا ہے، تو گویا کہ انسان 1 گھنٹے کا مالک ہے۔ پھر کہتے ہیں نہیں 1 گھنٹے کا بھی مالک نہیں بلکہ 1 سانس کا مالک ہے، 1 سانس وہ جو لے چکا، 1 سانس وہ جو لے گا، اور لینے والی سانس کے بارے میں کیا معلوم آگے آنے والی سانس لے پائے گا نہیں، اس سے پہلے کتنے ہیں کہ بڑے بڑے گربو جوان کڑیل جوان اس نے اپنے مد مقابل کو پٹک دیا، پچھاڑ دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کتنے ایسے ہیں سوشل میڈیا پہ، کتنی ایسی ویڈیو وائرل ہوئی ہیں کہ ابھی بالکل رشتہ طے ہو گیا تھا، شادی ابھی فلیٹ سے مکہ مکرمہ سے آیا، یہ کہیں دوسرے ودیش میں کام کر رہا تھا، کل شادی ہونے والی تھی، آج ہی آیا اور بائک سے لے کر گیا، ٹکرا کے مر گیا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں؟ تو ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ انسان نہ 1 دن کا مالک ہے، نہ 1 گھنٹے کا مالک ہے، اور صرف انسان 1 سانس کا مالک ہے۔ اسی سانس میں ہمیں نماز اس طرح سے پڑھنا چاہیے، ہو سکے ہماری روزے اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے زندگی کی آخری کو روزے، ہو سکتا ہے اگلے سال روزے نہ ملیں تو پھر کیا کرو گے؟ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال روزے نہ ملیں، ابھی ظہر جمعہ پڑا ہے، شام کو عصر نہ ملے، تو جب یہ تصور رہے گا انشاءاللہ تو آپ بھی نماز پڑھیں گے، آپ کی اولاد بھی نماز پڑھے گی، اپنے بچوں کو بھی نماز کی تلقین کرو، اس لیے کہ نماز نور لاتی ہے، نماز قبر کو اجالا بخشتی ہے، نور قبر کے اندر بھرتی ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ ان کی قبروں میں نور نہیں بلکہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہر دن افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اس مبارک مہینے کی عظمت دیکھیے۔ اور جب جمعہ مبارک کی رات آتی ہے، یعنی جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جب سورج ڈوب جاتا ہے، اس کے بعد جمعے کی شب شروع ہو جاتی ہے۔ جمعے کی شب شروع ہونے کے بعد سے لے کر پورا دن گزرنے کے بعد، جمعے کا دن گزرنے کے بعد سورج ڈوبنے تک ہر لمحے میں ساتھ میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اس مبارک مہینے کچھ لوگ کہتے ہیں یار جلدی جائے رمضان، یار کہاں پریشان ہو رہے ہیں۔ دیکھیے اجر دیکھیے، ثواب دیکھیے، تبھی تو بزرگان دن روتے ہیں، ہزاروں قطار چرند پرند فرشتے بھی روتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب آخری شب آتی ہے تو رمضان بھر میں جتنے بھی آزاد کیے ہیں اس کا ڈبل کر کے 2 دنی 4، 4 دنی 8، 8 دنی 12 کر کے اللہ اس مبارک شب میں جہنم سے جہنمی کو آزاد فرماتا ہے۔ اور میرے حضور فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو افطار کے وقت ہر دن اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ میری روزے کی فضیلت تھی۔ انشاءاللہ عید کے دن میں زکوٰۃ کا کچھ مسائل اور صدقہ فطر اور صدقہ نافلہ کا بیان کروں گا، آپ لوگ جلد آنا، اور انشاءاللہ جو بھی ٹائم ہوگا وہ بتا دیا جائے گا۔ اور ہمارے حافظ صاحب کا مدرسہ ہے، حافظ توفیق صاحب نے جگہ لی ہے، وہ ادھر کدھر لی جگہ؟ گونڈا روڈ پہ ادھر کہیں لی ہے، اور مدرسے کا کام ہے وہاں جو ہے بڑی غریب بستی ہے ادھر آگے، تو جس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے اور جو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے وہ ان سے رابطہ کر کے اور ان سے رسید کٹوا لے، اس لیے کہ آپ زکوٰۃ اس کو دیں جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور وہ جو ہم یہ نہیں کرو ان کو نہ دو، ان کی بھی مدد کرو، لیکن وہ شام کو دارو پیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور ان کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس ہے اس کو مت دو، بلکہ جو ضرورت مند ہے اس کو زکوٰۃ دو، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہوگی اور یہ احسان بھی ہوگا، ایک بھائی چارگی کا احسان بھی ہوگا۔ جو بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو زکوٰۃ اپنی پہنچا دو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار اعلیٰ ہم نے جو لب کشائی آپ کے سامنے کی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کے لیے ہم سب کے لیے ذریعہ نصات بنائے، جہنم کی وادیوں سے نکالے، اللہ جنت کی بہترین محل عطا فرمائے، اور عذاب قبر، عذاب حشر، عذاب نار سے بچائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ سنت کریے۔